السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. کتاب عمدۃ الاحکام حدیث نمبر 68 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صف بندی کے احکام و مسائل. بات یہ ہے کہ انسان کو اصول پسند ہونا چاہیے اور با اصول زندگی گزارنی چاہیے. زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو زندگی میں نظم و ضبط، ڈسپلن یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں نظم و ضبط، ڈسپلن برقرار رکھنا شرف انسانیت کا تقاضا بھی ہے. اگر انسانی معاشرے میں یہ مفقود ہو جائے تو پھر وہ بھیڑوں کا ریوڑ کہلائے گا. تو نماز جیسی عظیم عبادت، اجتماعی عبادت، اس کے لیے اس سے زیادہ حسین اور سنجیدہ اور بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی. پھر اس کی تکمیل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ صفیں بالکل سیدھی ہوں، کوئی 1 انچ نہ آگے ہو اور نہ پیچھے ہو. پہلے اگلی صف پوری کر لی جائے، اس کے بعد پیچھے کی صف شروع کی جائے. جو اصحاب علم و فہم ہیں وہ اگلی صفوں میں امام سے قریب جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے بچے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر خواتین جماعت میں شریک ہیں تو ان کی صف سب سے پیچھے ہو، امام سب سے آگے ہو، صفوں کے درمیان کھڑا ہو. تو ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کا مقصد جماعت کی تکمیل اور اس کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانا ہے. اسکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جن اسکولوں میں صبح صبح اسمبلی ہوتی ہے تو کس طرح تمام ٹیچرز میل فیمیل ایک ایک بچے کو چیک کرتے ہیں. اس کا یونیفارم چیک کیا جاتا ہے، اس کے نیلز چیک کیے جاتے ہیں، اس کے ہیئرز چیک کیے جاتے ہیں. ایک ایک چیز کی چیکنگ ہوتی ہے اور کھڑے ہونے کا باقاعدہ طریقہ، ادب آداب بتائے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب ہیں. تو جب بھی نماز پڑھیں، ہر چھوٹے بڑے کو چاہیے، مرد عورت کو چاہیے، جوان بوڑھے کو چاہیے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہوں تو بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوں، اور صف بندی کے ان احکام و مسائل کو مد نظر رکھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے پھر انہیں ہم تک پہنچایا.
عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، سوو سیدھی کر لو، صفوفکم اپنی صفیں، فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة، فإن پس بے شک، تسویت سیدھا کرنا، الصفوف صفوں کو، صف کی جمع ہے صفوف، من تمام الصلاة نماز کی تکمیل سے ہے، تو صفوں کو سیدھا کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں تو اس سے نماز میں خلل واقع ہو جائے گا۔ صرف خلل ہی واقع نہیں ہوگا بلکہ ایک اور روایت کے مطابق شیطان سیاہ بکری کے بچے کی مانند آ کر وہاں کھڑا ہو جائے گا اور نماز میں خلل پیدا کرے گا، نمازی کی نماز کو خراب کرے گا، اس کی توجہ کو ادھر ادھر مبذول کروائے گا، وسوسے ڈالے گا۔ تو تمام مکاتب فکر کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ کسی ایک خاص مکتب فکر یا ایک خاص فرقے کے لیے، طبقے کے لیے احکام نہیں ہیں، بلکہ یہ احکام سب مسلمانوں کے لیے، تمام نمازیوں کے لیے۔ پورا قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں اس طرح درست کرواتے، قدم کے ساتھ قدم ہم اس طرح ملا لیتے، پیچھے سے ایڑیاں ملا لیتے کہ ٹخنا ٹخنے کے برابر آ جاتا یا اس کے ساتھ مل جاتا، گھٹنا گھٹنے کے برابر آ جاتا، کندھا کندھے کے ساتھ مل جاتا، اور گردن گردن کے برابر آ جاتی، بالکل سیدھی صف ہوتی، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جس میں کوئی خم، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی نہ ہو۔ اور مطلوب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ان کے درمیان محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کریں، آپس کے اختلافات کو، نفرت کو، بغض و عداوت کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ تو ان تمام باتوں کی عملی تربیت دی جاتی ہے دن میں 5 مرتبہ۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن دارمی وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے، من سد فرجة بنى اللہ له بیتا فی الجنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس نے صف کا خلا دور کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔